ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شہنشاہ کا ذکر کریں گے جس نے اپنی زندگی میں ایسا عروج پایا کہ ہر کوئی اش اش کر اٹھا، لیکن پھر اس عروج کے بعد ایسا زوال آیا کہ اس کی موت کے بعد اس کا پیٹ تک چیر دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، ہم شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد حکمران تھا جس کو اپنے دور حکومت میں قید کیا گیا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا اور اس کی موت کے بعد اس کا پیٹ کیوں چاک کیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو چلیے بغیر کوئی وقت کیے ضائع ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے ہاں 27 سال کی عمر کا سب سے بڑا المیہ یہی تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سن 1564 میں ان کے ہاں ضرور 2 جڑواں بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوئے، لیکن وہ صرف 1 ماہ ہی زندہ رہ سکے۔ اکبر نے اپنے سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر منت مانی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ آگرہ سے اجمیر تک پیدل چل کر ان کی درگاہ پر حاضری دینے پہنچیں گے۔ بالآخر اللہ نے ان کی بات سن لی اور ان کے درباریوں نے انہیں آگاہ کیا کہ آگرے کے قریب ایک پہاڑی پر معین الدین چشتی کے شاگرد اور پیر سلیم چشتی رہتے ہیں جو آپ کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاروتی شرما نامی ایک عورت نے اپنی کتاب میں کہا کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اکبر کے پاس نہیں تھی، لیکن صرف اولاد کی کمی تھی۔ لہٰذا وہ اس امید پر سلیم چشتی کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ایک دن اکبر نے ان سے براہ راست پوچھا کہ میرے کتنے بیٹے ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا تمہیں 3 بیٹے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اکبر نے اس خوشی میں خزانوں کے منہ کھول دیے، قیدی رہا کیے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر پیدل حاضری سے اپنی منت پوری کی۔ جلال الدین اکبر کے 3 بیٹے سلیم، مراد اور دانیال کثرت سے شراب نوشی کرنے لگے، مگر اکبر انہیں اس عادت سے نہیں روک سکے اور عین شباب میں شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جان سے گئے۔ لیکن شہزادہ سلیم نے پھر بھی اپنی عادت نہ بدلی اور شراب نوشی کی عادت جاری رکھی۔ وہ اپنی سان عمری تزک جہانگیری میں لکھتا ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک دن میں 20 گن یعنی دن میں 14 پیالے اور رات میں 6 پیالے شراب کے نوش کرتا تھا، اور بعد میں اس میں کمی لائی اور ایک دن میں 6 پیالے ہو گئے۔ وہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جب وہ 18 سال کا تھا تو ایک بار شکار پہ گیا، جہاں اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی نے کہا کہ آپ تھوڑی شراب پیجئے جس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ لہذا جہانگیر نے شراب پی اور اسے یہ شراب بہت پسند آئی، جس کے بعد اس نے روزانہ شراب پینا شروع کر دی۔ جہانگیر کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے شراب کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی شوق تھا، لہذا اس نے متعدد نکاح بھی کیے، کئی خفیہ اور کئی منظر عام پر آئے۔ اس کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں راجہ بھگوان داس کی بیٹی مان بائی عرف شاہ بیگم سے ہندو اور مسلم دونوں طریقے سے ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں دوسری شادی راجہ ادے سنگھ کے بیٹی سے ہوئی۔ تیسری شادی ایرانی رئیس خواجہ حسین کی بیٹی سے ہوئی۔ چوتھی شادی راجہ گیسو داس کی بیٹی سے ہوئی۔ 5ویں شادی اپنے استاد قائم خان عرب کی بیٹی سے کی، جبکہ 6ٹھی شادی تخت نشینی کے بعد مہر النساء یعنی نور جہاں سے ہوئی۔ اکبر کی وفات کے بعد 17 اکتوبر 1605 کو جہانگیر مغل تخت پر جلوہ فروز ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت موڈی بادشاہ تھا، یعنی کبھی تو بہت مہربان اور کبھی بہت ظالم۔ جہانگیر کے ظلم کو ایلیسے میکسٹ فریڈلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہانگیر نے اپنے ایک نوکر کا انگوٹھا صرف اس وجہ سے کٹوا دیا تھا کہ اس نے دریا کے کنارے چمپا کے کچھ درخت کاٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دفعہ نور جہان کی ایک کنیز کو گڑھے میں آدھا دفن کر دیا، جس کا قصور صرف ایک خواجہ سرا کا بوسہ لینا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی کو اپنے باپ کی سزا مارنے کی سزا دیتے ہوئے جہانگیر نے اسے ہاتھی کی پچھلی ٹانگ سے باندھ کر کئی میل تک گھسیٹوا تھا، جبکہ جہانگیر نے اپنے ہی بیٹے خسرو کو بغاوت کے جرم میں موت کی سزا دینے کے بجائے
اس کی آنکھیں نکلوا دی تھی۔ تاریخ نویس مزید لکھتے ہیں کہ ایک بار سزا سنانے کے بعد جہانگیر شاید ہی کبھی اسے تبدیل کیا ہو، لیکن اپنے بیٹے کو اندھا کیا جانے کے بعد جہانگیر نے اس کی آنکھوں کا علاج ضرور کروایا تھا، مگر اس کی بینائی کبھی واپس نہیں آئی۔ جہانگیر نے تخت سنبھالنے کے 6 سال بعد 42 سال کی عمر میں نور جہاں سے شادی کی۔ اس وقت نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افغن مر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک دفعہ شہنشاہ جہانگیر باغ میں آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کبوتروں کا جوڑا تھا۔ اسی وقت اسے ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا جسے وہ توڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ آزاد نہیں تھے۔ اسی دوران ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزری۔ جہانگیر نے کبوتر خواتین کے دونوں ہاتھوں میں تھما دیے اور خود پھول توڑنے کے لیے مڑ گیا۔ جب وہ پھول توڑ کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ خاتون کے ہاتھ میں صرف ایک کبوتر تھا۔ جہانگیر نے دوسرے کبوتر کے بارے میں پوچھا تو خاتون نے جواب دیا کہ اڑ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے اڑ گیا، تو اس خاتون نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے کبوتر کو اڑاتے ہوئے کہا ایسے۔ اس پر بادشاہ نے کہکا لگایا اور پھر یہ محبت بڑھتی بڑھتی شادی تک پہنچ گئی۔ ناظرین گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جہانگیر نے شیر شاہ سوری کے پرانی روایات کو برقرار رکھا، جہاں شہنشاہ اپنی اہم ملاقاتیں اپنے غسل خانے یعنی باتھ روم میں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ کے بال بہت گنگریلے تھے جنہیں خشک ہونے میں کافی وقت لگتا تھا، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جہانگیر تو اپنے بال بھی غسل خانے میں کٹواتا تھا۔ پاروتی شرما کہتے ہیں کہ جہانگیر صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتا تھا اور اپنی عوام کو درشن دیتا تھا، پھر وہ اندر جا کے ناشتہ وغیرہ کرتا، جس کے بعد آرام کا وقت ہو جاتا۔ دوپہر کو وہ اپنے غسل خانے میں عدالت کے معززین کے ساتھ شراب پیتا اور گپ شپ کرتا، جس کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے چلا جاتا اور نصف شب کو اٹھ کر رات کا کھانا کھاتا۔ جہانگیر کی حکمرانی کا ایک اور دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس کے ایک جرنیل محبت خان نے اسے اغوا کر لیا۔ محبت خان نے نہ صرف شہنشاہ کو قید کیا بلکہ اسے جسمانی طور پر بھی تخت سے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، لیکن محبت خان نے اسے ہاتھی پر بٹھایا اور اس کی عزت و وقار کی تمام علامات کو برقرار رکھا۔ محبت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد جہانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا اور کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد 1627 میں کشمیر سے واپس آتے وقت راستے میں ہی بمبر کے مقام پر انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نور جہاں اس دن اسے جگانے کے لیے گئی تو جہانگیر نے آنکھ نہیں کھولی۔ نور جہان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مولانا خسام الدین نے بادشاہ کی روح کی تسکین کے لیے دعا کی۔ جب بادشاہ کی موت ہوئی تو اس کے جسم پر ایک چیرا لگایا گیا اور اس کی آنتوں کو اس کے جسم سے نکال کر وہیں دفن کر دیا گیا۔ ان آنتوں کو یہاں دفن کرنے کے بعد جہانگیر کی لاش بیٹھی ہوئی شکل میں پالکی میں بٹھا کر لاہور لایا گیا، جہاں اسے شاہی اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین کی گئی، اور یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ شوہر کی موت کے بعد نور جہان نے امور مملکت سے مکمل طور پہ کنارہ کشی کر لی اور زندگی گزارنے کے لیے نور جہاں کے باپ اور شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہی کافی تھی، لیکن شاہ جہان نے بصد احترام ان کے لیے 2 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر کیا، جو کہ اس عہد کی ایک کثیر ترین رقم تھی۔ ترک سلطنت امور کے بعد نور جہاں نے غریب اور یتیم لڑکیوں کی بہبود کے لیے بہت کام کیا اور سینکڑوں لڑکیاں اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ نور جہاں جہانگیر کی وفات کے بعد 18 برس تک زندہ رہی اور 72 برس کی عمر میں وفات پا گئی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں